بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج آپ کے لیے انگلش کا لیسن 1 پیش کیا جائے گا، چیپٹر 1 جو ہے آپ کا، کیونکہ آپ کے چیپٹر پہلے ختم ہو چکے ہیں، سو ہم آج سے ریویژن پر جا رہے ہیں۔ تو آج ریویژن کے لیے آپ کا لیسن 1 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور ٹائٹل ہے اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمباڈیمنٹ آف جسٹس، کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کا پیکر، عدل و انصاف کا پیکر۔ ایمباڈیمنٹ آف یعنی کہ میڈ اپ آف، یعنی کس چیز کا؟ کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایمباڈیمنٹ آف جسٹس۔ تو اسٹوڈنٹ پہلے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے، ریڈنگ کریں گے 2 پیج کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ہم گرامر کا کام بھی کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے میننگ جو ان پر بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. So it means that if people want to become a model person, they should follow the holy life of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. یعنی اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کامل انسان بن جائیں، مکمل انسان بن جائیں، تو اس کے لیے پھر انہیں چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اس کی پیروی کریں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھائی ملے، پائٹی مینس تقوی، گڈنس اینڈ سکسیس، کامیابی جانا چاہتے ہیں زندگی میں، انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف، یعنی اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی مجموعی یا سماجی زندگی میں بھی، سب کے ساتھ مل کر۔ پیپل کین سیک لائٹ from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. People can seek means find, people can find light from the message and guidance from his life. جو میسیج انہوں نے دیا تھا نبی علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جو ان کی پریکٹیکل لائف ہے، ان کی عملی زندگی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ if they want to become successful in their moral, spiritual and social areas of life، اگر وہ اپنی اخلاقی، روحانی اور جو ان کی معاشرتی زندگی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. تو انہوں نے اپنی زندگی کا عملی نمونہ ایسے پیش کیا لوگوں کے لیے، ایک آئیڈل بن کے، نمونہ بن کے، ماڈل بن کے، ماڈل مینس ٹو بی فالوڈ، جس کو فالو کیا جا سکے، اور عملی زندگی سے ثابت کیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرے، ہی شوڈ فالو دا لائف آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیکنڈ پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. اور انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی بھی عدل و انصاف کرنے والا اور مساوات رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ As a young trader, he earned the good reputation being an honest, fair and just businessman. So as it was the tradition of the Arab, the Holy Prophet in his early life, he reared goats and grazed them, and when he became adult, جب وہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو عربوں کے دستور کے مطابق یہ adopted the profession of trading، تو انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ And he was so just trader that he earned a very good name in Arab society. He always had fair and just dealings with all people. تمام لوگوں کے ساتھ ان کی نہایت ہی دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ لین دین ہوتا تھا۔ When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. Since Makkah was flooded and the flood damaged the Kaaba, so it was decided that it should be reconstructed. When the construction was completed, almost about to complete, there arose a dispute among the tribal chiefs that who would be honored to fix the black stone over there. It was closed that they will come, sword will come out, and they will decide the matter by the power of sword. But someone suggested that it should be decided in a amicably manner. So it was decided that the next morning, who will come first in the premises of Kaaba, he will decide the to who will fix the stone there. یعنی کعبہ میں جو اگلے دن سب سے پہلے شخص آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔
So the Holy Prophet was the person who entered the Kaaba the next day very first. So he was honored. He decided the matter in a very amicable way. He spread his sheet over there and put the black stone over there and asked all tribal chiefs to uh, lift the sheet. And when they reached the proper place, the Holy Prophet set the stone and fixed the stone over there by his own hands. So a big tribal dispute was avoided. اس طرح سے ایک بہت بڑے قبائلی تصادم کا خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا تھا. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race. اور ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر انہوں نے تمام جو ان کے سامنے معاملات پیش ہوتے ان کا ہمیشہ ان کی میرٹ یعنی اس کی قابلیت کے مطابق فیصلہ کرتے اور انصاف اور عدل کا دامن اور مساوات کا دامن نہ جانے دیتے نہ چھوڑتے اور اس میں کبھی بھی رنگ عقیدے اور نسل کو حائل نہ ہونے دیتے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. اس نے ایک دفعہ قریش کی ایک عورت تھی وہ چوری کے الزام میں پکڑی گئی اور اب قریش کوشش کر رہے تھے کہ اس کو سزا سے بچا لیا جائے تاکہ قریش جو ہے ان کی عزت محفوظ رہ سکے. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ to intercede. تو قریش نے کوشش کی کہ حضرت اسامہ بن زید کو کہا جائے کہ وہ وہاں پر سفارش کریں. انٹرسیڈ مینز ٹو اسپیک ان فیور آف سم ون اور ریکمینڈ سم تھنگ یا کسی چیز کی سفارش کرنا آن بیہاف آف سم ون. تو قریش نے کوشش کی کہ ان کی جگہ پر جا کر حضرت اسامہ بن زید جو ہیں وہ سفارش کریں. اسامہ بن زید واز دی سن آف زید بن ثابت who was the beloved غلام آف him and he was freed by himself. تو یہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے زید بن ثابت ان کے بیٹے تھے اور حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے. کفار نے کہا کہ ان کے ذریعے سفارش کرا دے. سو حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا ہولی پرافٹ ٹو فارگیو ہر. حضرت اسامہ نے سفارش کی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے. The Holy Prophet was very fiercely said. نبی علیہ السلام نے نہایت ناراض ہو کر غضبناک ہو کر فرمایا بنی اسرائیل was ruined because of this کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے. They applied law to the poor and forgave the rich. کیا وجہ تھی کہ وہ امیروں پر تو قانون کا نفاذ نہ کرتے اور غریبوں پر قانون کا نفاذ کر دیتے تھے. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed toward them and said. تو ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے, سرمن مین خطبہ دیٹ از ڈلیورڈ آن پرٹیکولر اوکیزن, یعنی کبھی خاص موقع پر جو تقریر کی جاتی ہے اس کو دینی طور پر ریلیجیس افیئر سے, دیٹ از نون ایز سرمن خطبہ. تو ایک انصاری نے دیکھا کہ وہاں پر بنو سالبہ قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے تھے, تو اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا او میسنجر آف اللہ, اے اللہ کے نبی, دیئر اینسسٹرز کلڈ اے ممبر آف آور فیملی. اینسسٹر مینس فور فادرز, کہ ان کے ابا و اجداد نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. وی اپیل ٹو یو ٹو گیٹ ون آف دیم, کہ آپ ان میں سے ایک کو پکڑ لیں, اینڈ ہینگ دیم ان ایکسچینج فار دیٹ, اور اس کے بدلے میں اسے پھانسی دے دیں. تو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. Students, the Holy Prophet set many examples which are now the part of international law till now. یعنی کچھ ایسی چیزیں نبی علیہ السلام نے طے کی جو اب بھی ایک عالمی قوانین کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ ان کو آج بھی عالمی قانون کا درجہ حاصل ہے. It is one of them. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ revenge of father cannot be taken on his son, کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. یعنی اصول یہ طے ہوا کہ کسی کی جرم کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. The Holy Prophet was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے انصاف سے اتنے زیادہ وہ مشہور تھے کہ جیوز یہودی جو تھے وہ بھی اپنے مقدمات, جو ان کے حالانکہ یہودی ان کے بدترین دشمن تھے, bitter enemies بدترین دشمن تھے, وہ بھی اپنے مقدمات ان کے پاس فیصلے کے لیے لاتے. سوٹس ہم کہتے ہیں کیسز کو, عدالتی کیسوں کو. اینڈ ڈیسائڈیڈ کیسز ان اکارڈنس ود دی جوش لا, اکارڈنس ود کے مطابق, اکارڈنگ ٹو, اور نبی علیہ السلام ان کے یہودیوں کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دی کمانڈمنٹ آف اللہ, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی سختی سے پابندی کی. If they come to you
کہ وہ اگر آپ کے پاس آئیں آئدر جج بٹوین دیم، یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر، ڈکلائن مینس ٹو ڈینائی، انٹرفیئر ٹو مڈل دیم، کہ ان کے درمیان آپ نہیں آنا چاہتے نہ کریں. اف یو ڈکلائن، اگر آپ ان کو نہیں کرنا چاہتے فیصلہ، دے کانٹ ہرٹ یو ان دی لیسٹ، وہ آپ کو رتی برابر بھی ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اف یو جج، جج ان اکویٹی بٹوین دیم، اگر تم فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. اور گاڈ لو دوز ہو جج ان اکویٹی، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. Justice demand that it should be upheld in all circumstances. This is the demand of justice, that it should be upheld. It should be matter should be decided on the base of justice, even it goes against one's own self or one's family or relation. چاہے اس کا فیصلہ اس کے اپنے یا اس کے اپنے خاندان کے خلاف جاتا ہو. All of this, the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. تو نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے یہ سارے فیصلے کیے. اسٹوڈنٹ کمپنی مینس یہاں پہ صحابہ مراد لیں گے، اور اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ وہ بھی اسی پر عمل کریں. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم نے لیسن کی آج کچھ ریڈنگ کی ہے. اس کے بعد ہم کچھ اب بیسک گرامر کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے جو کچھ سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں، اس کے اندر جو بیسک چیزیں آج ہم گرامر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے کہ واٹس اے لیٹر اور الفابیٹ، یعنی کہ حروف تہجی کیا ہوتا ہے، لیٹر کیا ہوتا ہے، الفابیٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. So a letter in itself has no meaning, but all the alphabets A to Z are called letters. A, I, O, U are called vowel letters. Students, یہ alphabets جو ہوتے ہیں یہ these are used to represent different sounds. یہ مختلف آوازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. A to Z all جتنے alphabets ہیں they represent different sounds. یہ مختلف آوازوں کو کرتے ہیں. تو ان کو ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ consonants, اور there are some vowels, A, I, O, U are vowels, and all other alphabets except vowels are known as consonants. ان کو consonants کہتے ہیں. تو انگلش زبان میں کل 26 حروف ہیں، ان میں سے 5 حروف A, I, O, U کو حروف تنکیر یا واول لیٹرز کہتے ہیں. واول حروف کی آواز جو ہے اردو کے آخر میں الف، عین اور المدہ سے ہونے والے الفاظ جیسی ہوتی ہے. اس میں سے یو بھی کبھی آپ کو یہ کی آواز یاد رہے کہ ایچ نصف واول سمجھا جاتا ہے. واول حروف کے علاوہ باقی حروف کو کانسوننٹس ہم کہتے ہیں. یہ تو تھی آپ کے لیے اس کی تعریف الفابیٹ اور لیٹر کی. نیکسٹ ون از ورڈ. When letters are combined, a word is formed. These are two kinds of words, simple words and compound words. تو فرینڈ جب ہم الفابیٹس کو ملاتے ہیں بولتے ہیں تو ایک الفاظ کا روپ دار لیتے ہیں، اور یہ دو طرح سے ہوتے ہیں، سادہ الفاظ اور مرکب الفاظ. تمام الفاظ حروف مل کر بنتے ہیں، ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. یعنی a meaningful combination of word is known as a word. یعنی الفاظ کا بامعنی مجموعہ جو ہوتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے، ورڈ کہلاتا ہے. اگر دیکھیں سینٹینس، a group of words which conveys complete meaning, idea or thought is called a sentence. A group of words that gives its full sense is called a sentence. And a group of words that does not give full sense is called a phrase. جیسا فریز کی آپ دیکھیں نا، گروپ آف ورڈ ود انکمپلیٹ سینس اور میننگ از کالڈ اے فریز، یعنی الفاظ کا مجموعہ جسے مطلب واضح نہ اس کو ہم فریز کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ ابھی آپ کے سامنے اگزامپل دی گئی ہے کہ دوز آر مائی پینس، اٹس اے میننگ فل سینٹینس. دوز آر 5 برڈس، 5 پرندے ہیں، یہ بھی ہی از اے گڈ بوائے، یہ سب کے سبجیکٹ دیز آر دا کمبینیشن آف میننگ فل ورڈس. تو اسٹوڈنٹ اسی طرح سے سینٹینس جو ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. دیر آر 2 پارٹس. ون از نون ایز سبجیکٹ اینڈ ریمیننگ از پریڈیکیٹ. واٹ ہو از گوئنگ ٹو ڈو ایکشن از اے سبجیکٹ، اور فائل اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. اور واٹ از سیڈ اباؤٹ ہم، یعنی اس کے متعلق جو کہا جاتا ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. تو آج ہم اتنے ہی پڑھیں گے. آپ نے صرف چند جو ہے بامعنی اس کو لکھنے ہیں الفاظ، اس کے بعد آپ نے سینٹینس بنانے ہیں اور کچھ فریز بنانے ہیں. 5 سینٹینسز، 5 فریزز آپ نے لکھنے. دس از رونگ ٹاسک. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دیٹ اللہ حافظ.